بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں وہ اشخاص جنہوں نے اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے علمی میدان میں رکھا اور ان کے اساتذہ نہیں تھے، خود سے پڑھے، خود سے قرآن و حدیث کو سمجھا، خود سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ اپنے زمانے کے لیے ایک فتنہ بنے، اپنے زمانے کے لیے ایک لوگوں کو گمراہ کرنے والے غوال اور مغل بنے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، انہوں نے بھی خود سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو کیا کیا؟ اس ظالم اور خبیث نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس ہمارے زمانے میں بھی پنجاب میں ایک اپنے آپ کو مولوی کہنے والا مرزا انجینئر، اس کے نام سے، عالم تو وہ ہے نہیں، خود اقرار کرتا ہے کہ وہ کچھ عالم تو ہے نہیں۔ آج میں آپ کو اس کی کچھ بیوقوفیاں دکھاؤں گا اور اس کے جو فالوور ہیں، اس کو جو ماننے والے ہیں، اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، خدا را منت کر کے، سماجت کر کے کہ ذرا سوچیں، ذرا سمجھیں، اس کی تھوڑی سی انگلش سے، انگریزی سے، تھوڑی سی اس کے نمبر حدیث کے بتانے سے متاثر نہ ہو۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیث مبارکہ ہیں، احادیث ہیں، لاکھوں کی تعداد میں۔ بعض وقت ایک حدیث کا مطلب ایک ہوتا ہے، ایک عالم، ایک مفتی، ایک فقی، اس کی ایک محدث، اس کی بات کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن آپ کے سامنے غلط بیان کیا جاتا ہے۔ برائے مہربانی تحقیق کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں، ایک جگہ یہ علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بھئی ان کے بڑے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور میں نے 1992 میں جو ہے نا وہ تجوید کی تھی جب میری داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ مجھ سے پڑھے ہیں، حالانکہ اگر آپ اس کی اگر آپ قرأت دیکھیں، تلاوت دیکھیں، تو تجویدی غلطی تو بڑی بات ہے، الفاظ سارے غلط ہیں اس کے۔ الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائڈ لوگوں سے، جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی، میٹرک میں تھا۔ میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے۔ میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انڈین یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے۔ ان لوگوں سے نماز سنے نا تجوید کے ساتھ تو یہ نہیں سنا سکتے، ان کے بڑے نہیں سنا سکتے، کہیں نہیں نکلے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرُّوعُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن خود ہی اس نے اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا۔ وَاتْبَعَ هَوَاهُ، ایک دوسری جگہ اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے، ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ہم آپ کے بڑوں کی طرح اس طرح کر رہے ہیں، اور خود ہی پھر دوسری جگہ کہتا ہے کہ بھئی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہے یا صحابی کا قول پیش کرتا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے کہ جو اپنے نسب پر فخر کرے اس کو چاہیے کہ اپنی شرمگاہ کاٹ کر اپنے منہ میں ڈال لے۔ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے، اس کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور اس کے آگے الفاظ ہے یہ بات کنائے سے مت کرو، ڈائریکٹ کہو۔ تو اب میری تو سے یہ درخواست ہے کہ تم نے جو اپنے آپ کو منگولوں کی اولاد کہنے پر فخر کیا ہے تو آپ کی شرمگاہ کاٹ کر آپ کے منہ میں ڈالنی چاہیے سب لوگوں کے سامنے کہ آپ خود اس حدیث پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو آپ کو اجر و ثواب بھی مل جائے اس چیز کا۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتا، تو کہتا ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اسی دوسرے بیان میں کہتا ہے کہ یہ حدیث بہت مشکل اور کھینچ تان کے ہم حسن کے درجے تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ مجھے تو یہ حدیث مشکوک لگتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ پورے وثوق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پلیز اس حوالے سے علی بھائی کا موقف لے کر دیں، شکریہ۔ پہلی تو بات ہے یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، امت میں میجورٹی محدثین اس کی صحت کے اوپر حکم لگاتے ہیں۔ یہ ایک روایت
جو کھینچ تان کے مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اس کی بیوقوفیاں دیکھیں کیوں قادیانی ناراض ہو رہے ہیں ادھر, کبھی شیعہ اور رافضی ناراض ہو رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. ایک جگہ بیوقوفی کرتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی کسی نے پوچھا کہ اگر آپ سے سورہ فاتحہ چلی جائے اور آپ امام کو رکوع میں جو ہے نا پا لے, آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کہتا ہے بالکل ہو جائے گی. دوسری جگہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے, امام کو رکوع میں پانے کے وقت آپ کی نماز, آپ کی رکعت نہیں ہوگی. کہتا ہے اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی؟ بالکل رہ گئی جی. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. فاتحہ پڑھے بغیر رکوع میں جانے سے کیا رکعت ادا ہو جاتی ہے؟ جی رکعت ادا ہو جاتی ہے, امت کا اتفاق ہے. اب میں حیران ہوں کہ انسان کا جو مسلک اور مذہب ہوتا ہے تو وہ مسلک کبھی بھی وہ غلط بیان نہیں کرتا. مطلب اب میں ہوں حنفی ہوں, میں رفع الیدین کے متعلق کہوں گا کہ ہمارے نزدیک ترک رفع الیدین سنت ہے. اب میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ہمارے نزدیک, ایک بیان میں کہوں کہ میرے نزدیک رفع الیدین سنت ہے, دوسرے بیان میں کہوں کہ نہیں میرے نزدیک رفع الیدین ترک رفع الیدین سنت ہے. یہ تو غلط ہے نا. اب اس کا دین ایمان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی تم کون سے مسلک کے ہو, تمہارا مذہب کیا ہے, کیا ہو تم, پتہ نہیں چلتا. ایک جگہ دوسری جگہ کسی نے کہا کہ بھائی ہم حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے کیا کیا تھا, حضرت حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے. کہتا ہے یہ روایت بالکل غلط ہے. پھر جب رافضیوں کی طرف سے تھوڑے ڈنڈے پڑے, کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کے جنازے پر تیر برسائے تھے اور اس طرح کیے تھے. پھر تنقید کرتا ہے اس پر. امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑھے میں پھینک کے, یہ بھی غلط ہے. شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں تو اس میں سے نکالنا کیا, نکالنا بنو امیہ دشمن تھے ظاہر ہے. تو ایسے بیوقوف کے بھی فالوور ہیں کہ بھائی ہم اس کو ماننے والے ہیں. ایسے بیوقوف پر کیا کریں گے, آپ حیران رہ جاؤ. ایک جگہ کہتا ہے کہ میں اکثر نماز اہل حدیث کے پیچھے پڑھتا ہوں کہ ان کی نمازیں سنت کے مطابق ہیں. دوسری جگہ اہل حدیثوں پہ جی ڈنڈے برسا رہا ہے, ڈزا 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 ڈزا. میری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ صرف میں اہل حدیث کی مسجد میں ہی نماز پڑھوں. ایک تو نماز سنت کے مطابق ہے, عقیدہ بھی درست ہے, نماز بھی وہ سکون سے پڑھتے ہیں, عقیدہ بھی درست ہے. اور اہل حدیث کو بھی میں کہوں گا یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ اس کے خلاف نہیں بول رہے بلکہ ان کے ساتھ مل گئے ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ ہے, عقیدہ بھی درست ہے. لہٰذا اہل حدیث بھی تمہارا کلمہ بھی اب چشتی رسول اللہ. اب میں حیران ہوں کہ بھائی اس کا کیا کریں ہم. ایک اپنے بیان میں کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی عمر میں لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. معاذ ابن جبل کی 6 سال عمر تھی, صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کو سب سے زیادہ آتا تھا. یہی صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے کہ معاذ ابن جبل امامت کروایا کرتے تھے, 6 سال عمر تھی ان کی, قرآن کو زیادہ آتا تھا. آپ دیکھ لیں معاذ ابن جبل کے حالات, وہ مسلمان ہی 18 سال کی عمر میں ہوئے ہیں. ایسے جاہل انسان کے بھی فالوور ہیں جی, حیران رہ جائیں گے آپ. کسی نے پوچھا کہ کوئی اگر عالم نہ ہو, کہتے ہیں وہ مسلمان کہلوانے کے بھی قابل نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو عالم نہ ہو. دوسرے کو خود کہتے ہیں جی میں عالم نہیں ہوں. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. نہیں سر میں طالب علم ہوں. اگر کوئی عالم نہیں ہو تو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. میں عالم نہیں سر, میں طالب علم ہوں. اب آپ کو ہم کافر کہیں, عیسائی کہیں, مجوسی کہیں, قادیانی کہیں, کیا کہیں, خود کہہ لیجیے آپ اپنے آپ کو. ایک بیان میں کہتا ہے, یہ اس کی بیوقوفی آپ کو دکھا, ایک بیان میں کہتا ہے کہ بھئی جن لوگوں کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام ہیں, جیسے ہو گئے بخاری, مسلم, امام مسلم, امام ابو حنیفہ, امام فلاں, یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو اولیاء اللہ نہیں مانتا, میں ان کو اولیاء کرام مانتا ہوں. کیوں؟ اللہ کے نزدیک وہ اولیاء ہیں تو اللہ کو پتا ہے, ہمارے پاس کوئی ریفرنس, کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. دوسری جگہ کہتا ہے کہ میرا اچھا گمان یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ, امام بخاری, امام فلاں یہ اولیاء اللہ ہے. میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام, اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں, اولیاء اللہ نہیں, کیونکہ اولیاء اللہ کی گارنٹی وحی کی تائید کے ساتھ صرف وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے.
مجھے بتائیں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ ہم کسی شخص کو ولی اللہ ڈکلیئر کر دیں؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں، وہ طریقہ بتا دیں، میں بھی ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیتا ہوں کہ ولی اللہ ہے کہ نہیں۔ ہمارا اس نے زن ہے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، یہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ دلیل کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ کوئی اوپر سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وحی کر دی کہ ہاں یہ میرے اولیاء اللہ ہے، اب تم اس بات سے کیا کرو؟ حیران ہے جو۔ پھر ایک دوسری جگہ کہتا ہے کہ ڈراموں میں جو طلاق دی جاتی ہے یہ طلاق ملاق نہیں ہوتی، یہ نکاح مکاح نہیں ہوتے، کیوں؟ فرضی نام ہوتے ہیں، سب کچھ فرضی ہوتا ہے۔ پھر اپنے بیان میں کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مذاق میں بھی طلاق طلاق ہے، بالکل، نکاح نکاح ہے، بالکل۔ کہتا ہے ڈراموں میں جو نکاح اور طلاق ہوتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں، کہتا ہے۔ کیا ڈراموں میں نکاح کرنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں گواہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ جی خالی گواہ سے تو مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا، ہاں حق بیر بھی ہوگا، اور پھر انہی دو بندوں کا نکاح ہو رہا ہو، بھائی ان کے تو نام ہی ڈمی ہوتے ہیں ڈراموں میں، فلاں ولد فلاں تو وہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ جو حدیث ہے ترمذی ابو داؤد کی کہ مذاق میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، وہ یہاں فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ نکاح صرف ہونے سے نہیں ہوگا، ساری شرائط ہوں۔ لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی، تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں: طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا، لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی۔ جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار ہم کون سی بات آپ کی پکڑے، کون سی بات کی طرف چلے؟ آخر تم ہو کیا؟ آخر کس طریقے پہ جا رہے ہو؟ ایسے گمراہ اور جاہل انسان اور بے وقوف انسان سے بچے بچے بچے، اپنے نوجوان نسل کو بچائے۔ خدا را صحیح علماء کرام ان کی صحبت اختیار کریں، خدا را۔